أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويحيي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کل کی تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے جو مضامین آئے تھے ان میں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن ان کا جو حشر و انجام ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ جب وہ اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو وہ اس طور پر اٹھیں گے جیسے کہ ایک مجنون، ایک پاگل، ایک دیوانہ ہوتا ہے. شیطان اس کو چمٹ گیا اور شیطان نے اس کو خبتی بنا دیا، پورے طور پر پاگل بنا دیا. قرآن کریم نے اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس سے بیان فرمایا ہے، جس کی توضیح و تشریح آپ کل کی تفسیر میں ملاحظہ کر چکے ہیں. البتہ آج کی تفسیر کا عنوان آیت نمبر 276 اور 277 سورۃ البقرہ، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تبارک تعالیٰ سود کو کس طریقے سے ہٹاتا اور اس کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ صدقہ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے زبردست بڑھوتری اور برکت ملتی ہے. لہذا یہاں آج کی تفسیر میں ان تمام مضامین کو واضح کیا جائے گا. آج کی تفسیر انہیں تمام مضامین اور باریکیوں پر مشتمل ہوگی. آپ حضرات انتہائی غور سے اور نہایت ہی دھیان و توجہ سے ملاحظہ فرمائیں. سب سے پہلے آیات کا ترجمہ آپ حضرات ملاحظہ کریں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک تعالیٰ سود کو ختم کر دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تبارک تعالی ہر قسم کے مغرور اور گنہگار کو پسند نہیں فرماتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور انہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے یہاں بہترین اجر اور ثواب ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں قیامت میں نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے. یہ ابھی آپ حضرات نے آیات کا ترجمہ ملاحظہ کیا ہے. دیکھیے یہاں پہ جو آج کی زیر بحث تفسیر ہے اس کے جو سب سے پہلے الفاظ ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. کل کی تفسیر میں بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک لفظ ہے ربا اور ایک ہے بیع، دونوں میں فرق ہے. ربا کہتے ہیں سود کو اور بیع کہتے ہیں خرید و فروخت، تجارت، بزنس کو بیع کہتے ہیں. بہرحال تجارت اور بزنس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، جبکہ سود کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا. یہاں پہ اس آیت کے اندر
اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جو لوگ سود کا مال کھاتے ہیں یا سود کا لین دین کرتے ہیں یا سود کو وہ بطور سود کے رقم دیتے ہیں دوسروں کو یا وہ لیتے ہیں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ بظاہر سود کے اندر بڑھوتری نظر آتی ہے، لیکن آخر کار سود کے مال کے اندر قلت ہی قلت ہے، سود کے مال کے اندر تباہی و بربادی ہے، اور آخر کار وہ مال ختم ہو جاتا ہے جو مال سود کے ذریعے سے بنایا گیا ہو یا جس مال کو سود کے ذریعے سے وہ بڑھانا چاہتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کا مطلب یہی ہے۔ صدقات ہم راہ خدا کے اندر جو صدقہ دیتے ہیں، مثلا ہم نے 10 روپیہ خرچ کیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 10 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے۔ بلکہ قرآن کریم کا جملہ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اور بھی زیادہ بڑھا کر کے دے۔ تو یہاں پہ سود کا جو تقابل کرایا گیا ہے، سود کا جو کمپٹیشن کرایا گیا ہے، وہ صدقہ سے کرایا گیا۔ سود گھٹتا ہے اور صدقہ رب کریم کے یہاں بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ کل کی تفسیر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جن جن ملکوں کے اندر فائنینشلی طور پر سود کا لین دین ہوتا ہے، ان ملکوں کے اندر فائنینشلی جو ریشو ہے، جو اس کی شرح ہے، جو اس کی نمو ہے، وہ گھٹت پہ رہتی، جبکہ آپ کو معلوم ہے جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان میں سود کا لین دین نہیں ہوتا، ان کے جو فائنینشلی جو ان کا طور طریق ہے وہ بڑھت کی طرف رہتا ہے۔ بہرحال مکمل توضیح کل کی تفسیر میں آپ حضرات ملاحظہ کر چکے ہیں، اور یہ بات بالکل فیصلہ کن بات ہے کہ سود کے ذریعے سے کوئی اپنے مال کو بڑھا نہیں سکتا۔ ایک بار، 2 بار، 4 بار ایسے دکھے گا کہ ہاں بھائی مال بڑھ رہا ہے، لیکن اس کا جو انجام ہوگا وہ قلت، وہ کمی، نقصان اور تباہی ہو۔ واللہ لا يحب كل کفار نثیم، گنہگار، مغرور و متکبر کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس کا مطلب مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ سودی کاروبار نہیں کرے گا، وہ سودی لین دین نہیں کرے گا۔ کفر کے ساتھ میں سود کو وہ پسند کر سکتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ میں تو سود کو کا مطلب نہیں بنتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک اعمال والے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پہ ان کے لیے بہترین اجر اور ثواب ہے۔ چونکہ اس سے پچھلی آیت میں سودی لوگوں کا حشر و انجام بیان کیا گیا تھا، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو برابر سود کا لین دین کرتا ہے اس کا آخری انجام جہنم ہے، اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اس کے بالمقابل یہاں آج کی آیت میں ایمان والے، نیک اعمال والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، نماز قائم کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا، فَلَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پہ ان کے لیے بہترین اجر و ثواب، اور وہ نہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کس قدر خوفناک منظر لے کے آنے والی چیز ہے۔ قیامت کے سلسلے میں جب آپ پڑھو گے، مطالعہ کرو گے تو پتہ چلے گا۔ قرآن کریم کی سورہ حج کی پہلی آیت میں
اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم ترونہا كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قیامت کا جب منظر ہوگا تو سامنے والا ایسا نظر آئے گا گویا وہ نشے کی حالت میں ہے، اس نے شراب نہیں پی ہوگی یا کوئی بھی نشے کی چیز اس نے نہیں لی ہوگی، لیکن قیامت کی گھبراہٹ ہی ایسی ہے اور اس سے سامنے والا نشے کی سی حالت میں دکھے گا، یہاں تک کہ جوان ایک لمحہ میں بوڑھا ہو جائے گا اور بچہ والی جو حاملہ عورت اپنا بچہ جن دے گا، بے موقع بچہ جن دے گا، اتنا خطرناک ماحول ہوگا. اس ماحول کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے بیان فرمایا کہ جو ایمان والے، نیک اعمال والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی اور انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش خاص کا سایہ نصیب ہوگا. تو یہ مزہ ہے. بہرحال آج کی تفسیر انہی تمام مضامین کے اوپر ختم ہوئی. اللہ تبارک